حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ قراءت التورات والانجیل والزبور والفرقان واخترت من کل کتاب کلمۃ فمن التورات. تورات سے کیا لیا؟ تورات سے کون کلمہ لیا؟ امام فرماتے ہیں من سمت نجا یا من سمت نجا، ایک کلمہ. یعنی مولا بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں توریت کا علم چاہیے تو توریت کا مکمل علم اسی ایک جملے کے اندر سمٹا ہوا ہے. اگر یہ ایک جملہ تم نے لے لیا اور اسی ایک جملے کو اپنی زندگی کا منشور اور دستور بنا لیا تو گویا تم نے پورے توریت پر عمل کر لیا. ایک جملہ کیا لیا؟ من سمت یا من سمت، من سمت، الگ الگ طریقے سے اس کی قرأت کی گئی ہے. نجا، جس نے خاموشی اختیار کی، جس نے سکوت اپنی عادت بنا لی، اس نے اپنی نجات کا انتظام کر لیا. ساکت انسان، خاموش رہنے والا انسان ہمیشہ مشکلات سے، آفات سے، اختلافات سے محفوظ رہتا ہے، بچا رہتا ہے. جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں، جن کی اپنی زبانیں کنٹرول میں نہیں رہتی ہیں، اکثر ان کی زندگی مشکلات میں گھری رہتی ہے، اختلافات کا شکار ہوتے رہتے ہیں. البتہ خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق کی طرفداری کا مسئلہ آئے انسان خاموش رہے، اختلاف ہوتا ہوا سماج کے اندر دیکھے اور سادہ لو اور سادہ زیست بنا کر کے اپنے آپ کو پیش کرے. معاملہ ان کا ہے، ان کا ہے، میں کیوں بولوں؟ نہ، جہاں بات حق کو باطل کیا جائے تو وہاں حق کی حمایت اور طرفداری ضروری ہے اور باطل کا انکار اور اس کا بطلان اور اس کی مخالفت ضروری ہے. سکوت کا مطلب بیجا، بلا ضرورت مفت کا ہوٹلوں پہ بیٹھ کے، روڈ کے کنارے رات رات یا آدھی رات تک گلیوں میں، کوچوں میں ادھر ادھر بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی جو ڈینگیں مارتے ہیں، بے مصرف کی باتیں، بے ارزش باتیں، بے قیمت باتیں، جن باتوں سے دین اور دنیا کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں زبان کھولنے سے بہتر خاموشی ہے. خاموش رہو گے فتنے سے بچے رہو گے. بیکار کی زبانیں کھولو گے. اب یہ پورا ایک مستقل موضوع ہے سکوت کے اوپر، لیکن نہیں، بس میں اتنا ہی کہہ کر کے آگے. تو امیر المومنین علیہ السلام نے توریت کا علم ایک کلمے میں بیان کر پیش کیا، جمع کر کے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ توریت کا علم تمہارے پاس ہو تو اپنی زندگی کا ایک دستور بناؤ کہ زندگی میں چپ رہنا، خاموش رہنا سیکھو. خاموشی تمہیں نجات دے گی، تمہیں آفتوں سے، مشکلات سے بچائے گی. وَمِنَ الْإِنجِيلِ، انجیل سے جو ایک کلمہ میں نے انتخاب کیا ہے، ایک جملہ جو میں نے لیا ہے جس میں پوری انجیل کا علم سمٹا ہوا ہے، مولا فرماتے ہیں من قانع شابع. قناعت، جس نے قناعت اختیار کر لی اس نے اپنی زندگی کو سہل اور آسان بنا لیا. توریت کا پورا علم ایک کلمے قناعت میں سمٹا ہوا ہے. ایک قناعت اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، قناعت کی صفت اگر انسان کے وجود میں پیدا ہو جائے تو قناعت رکھنے والا انسان زندگی کے تمام مراحل کو آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ طے کر سکتا ہے. قناعت بہت بڑی مالداری ہے، قناعت بہت بڑا سرمایہ. قناعت کیا ہے؟ یعنی اللہ نے جتنا دیا ہے اتنے پر خوش رہنا،
دوسروں کی پراپرٹی اور دوسروں کے اموال پر نظر نہ ڈالنا، یہ قناعت ہے۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اتنے ہی پر خوش رہنا، دوسروں پر طمع کی نظر نہ ڈالنا، دوسرے کے اموال پر، کہ دوسروں کو دیکھ کر ہائے ہائے کاش میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی، کاش میرے پاس بھی ایسا بنگلہ ہوتا، کاش میرے پاس بھی اتنی زمین ہوتی، کاش میرے پاس بھی اتنا جائیداد ہوتی، کاش میرے پاس بھی ایسی پوسٹ ایسی نوکری ہوتی۔ قناعت یعنی پروردگارا جو نعمت تو نے دی ہے، جو سلامتی تم نے دی ہے، جو کچھ تو نے نوازا ہے، میں خوش ہوں اسی پر، میں اسی پر راضی ہوں۔ حد عقل پر کفایت کرنا، اس کو کہتے ہیں قناعت۔ نہج البلاغہ میں قناعت کے حوالے سے بہت سارے جملے، ایک جملہ عرض کر کے جلدی سے آگے بڑھ جاؤں۔ امام فرماتے ہیں کہ القناعت مال لا ينفد، قناعت ایسا سرمایہ ہے، قناعت ایسی پونجی ہے، قناعت ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا ہر مال ختم ہو سکتا ہے، دنیا کے ہر مال کو اینڈنگ ہے، لیکن قناعت کا جو سرمایہ ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کا امیر ترین انسان قناعت پسند انسان ہے۔ خدا کی قسم قناعت کے ساتھ غربت میں زندگی گزارنے والا انسان اس امیر اور دولت مند سے بہت بڑا امیر ہے جو دولتیں رکھ کر کے طمع اور لالچ کی صفت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ قناعت بہت بڑا۔ وَمِنَ الزَّبُورِ مَن تَرَكَ الشَّهَوَاتِ سلیم من الآفات۔ امام فرماتے ہیں تمہیں زبور کا علم چاہیے، زبور سے میں نے ایک کلمے میں پورے زبور کا علم لے لیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس نے شہوتوں کو ترک کر دیا، جس نے شہوتوں کو چھوڑ دیا، سلیم من الآفات، وہ ہر طریقے کی آفتوں سے محفوظ ہو گیا، بچ گیا آفتوں سے۔ شہوتوں میں گرفتار انسان مشکلوں میں گرفتار ہوتا ہے، شہوتوں سے دور انسان کبھی اس کے قریب آفتیں مشکلات نہیں آتی۔ اب شہوتیں کئی طریقے کی ہوتی ہیں، اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اسے زیادہ وضاحت کروں۔ آخری مرحلہ پورے قرآن کا علم سمیٹ کر امیر المومنین علیہ السلام نے ایک جملے میں دیا ہے، وقرأت الفرقان، میں نے قرآن پڑھی، واخترت من کل کتاب کلمۃ، ہر کتاب سے ایک کلمہ میں نے لیا۔ قرآن سے کون سا کلمہ لیا ہے صاحب نہج البلاغہ نے؟ امام فرماتے ہیں ومن الفرقان، قرآن سے جو میں نے ایک جملہ اور ایک کلمہ لیا ہے وہ یہ ہے، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جس نے ذات پروردگار کو اپنے لیے تکیہ گاہ بنا لیا، پھر خدا کی ذات اس کے لیے کافی ہے۔ خدا پر توکل اور بھروسہ کرنے والا انسان، خدا پر توکل اور بھروسہ کرنے والا انسان کبھی زندگی میں ٹھوکریں نہیں کھاتا ہے، کبھی مشکلات میں گرفتار نہیں ہوتا ہے۔